بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام اطہر عباس اور میرا تعلق ہے اپنی مارکیٹنگ کے ساتھ۔ تھوڑے گیپ سے ویڈیو بنا رہا ہوں، لیکن کچھ امپورٹنٹ اپڈیٹس تھی جو مجھے شیئر کرنی ہے آپ کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو جو موسٹ اویٹڈ خبر جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں کہ میپ کب آئے گا اور پلاٹ سلیکشن وغیرہ کب سٹارٹ ہوگی، تو میری اطلاعات کے مطابق اپریل کے پہلے ویک کے اندر میپ جو ہے وہ اویلیبل ہو جائے گا، اور اسمارٹ سٹی کے جتنے بھی آفیسز ہیں، چاہے وہ اسلام آباد میں، لاہور میں ہے، یا یہاں پہ لندن میں ہمارے پاس جو آفس ہے، یہاں پہ لوگ جا کے وزٹ کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی کا پلاٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں، وہ لوگ جن کے پاس رائٹ آف سلیکشن ہے یا جنہوں نے 60% پیمنٹ اپنی کر دی تھی۔ دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے اس میں وہ یہ ہے کہ جو اوورسیز لوگ ہیں، خاص طور پہ اوپر جن کی ایکسیس کسی بھی آفس تک نہیں ہے، ان کو آن لائن سلیکشن کی یہ آپشن دیں گے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا یہ بعد میں کمپنی جو ہے وہ اس کو ایکسپلین کرے گی، لیکن مجھے پتہ ہے کہ جو اس سے پہلے انہوں نے کیپٹل اسمارٹ سٹی میں ایک طریقہ کار اڈاپٹ کیا تھا، اس میں جو کسٹمر سروس کے لوگ ہیں وہ بھی کانٹیکٹ کرتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں سے، ان کو میپ شیئر کرتے ہیں، اور پھر ان کی سلیکشن جو ہے، جو وہ آپشن دیتے ہیں وہ سلیکٹ کر کے ان کو فائنل ایکنالجمنٹ رسیٹ جس کے اوپر پلاٹ نمبر وغیرہ مینشن ہوتا ہے وہ شیئر کر دیتے ہیں۔ باقی آن لائن طریقہ کار کس طرح سے ہوگا یہ بعد میں انہوں نے ایکسپلین کرنا ہے۔ تو یہ ایک اچھی پازیٹیو خبر ہے کہ الحمدللہ ہم اپریل میں بڑھیں گے میپ سلیکشن کی طرف۔ اور اس میں بھی جو امپورٹنٹ چیز ہے جو بارہا کمپنی کی طرف سے بھی ریپیٹ کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے بکنگ کے وقت 100% پے کیا تھا تو ان کو سب سے پہلا رائٹ جو ہے وہ دیں گے، اور جنہوں نے بکنگ کے وقت 50% پے کیا تھا، بھلے یہ جو کیٹیگریز ہیں 100 اور 50%، انہوں نے بھلے اپنی اکنالجمنٹ رسیٹ لی ہے یا نہیں لی، کیونکہ بعض لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ جب ہم نے 100% پے کر دیا تھا شروع میں تو ہم اکنالجمنٹ سلپ کیوں لیں۔ تو بہرحال کمپنی نے ان کو بھی کیٹر کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ لوگ سب سے پہلے حقدار ہوں گے، اور اس کے بعد جنہوں نے 40% پہ بکنگ کی تھی ان کی باری آئے گی، اور پھر باقی سارے لوگ جو ہیں وہ سلیکشن کی طرف جائیں گے۔ تو یہ کمپنی کا ایک کرائٹیریا ہے جس کے تھرو ساری سلیکشن وغیرہ ہوگی، اینڈ آئی ہوپ انشاءاللہ آپ لوگ سارے اپنے مرضی کے اچھے پلاٹ جو ہے وہ سلیکٹ کر پائیں گے، اور اگر آپ وہاں پہ گھر بنانا چاہتے ہیں تو ایک آئیڈیل لوکیشن پہ آپ گھر بنا پائیں گے۔ میری وشیز آپ کے ساتھ ہیں اس چیز کو لے کے۔ میں نے جب اکنالجمنٹ ریسیٹس کے حوالے سے میں نے لوگوں کو آفر کی تھی کہ میں ہیلپ کروں گا، تو میں نے کافی لوگوں کی ہیلپ بھی کی تھی، لیکن اس بار مجھے لگتا ہے کہ اٹ ول بی ڈیفیکلٹ فار می کہ میں اپنے کلائنٹس کے علاوہ لوگوں کو یہ فیور دے سکوں کہ ان کی میپ کے اوپر سلیکشن میں کروا سکوں۔ تو اس لیے آپ کو تھوڑا سا اپنے ریسورسز یوز کرنے پڑیں گے۔ پلیز میرے سے اس حوالے سے کانٹیکٹ نہ کیجیے گا کہ میں میپ سلیکشن پہ آپ کی کسی قسم کی مدد کر سکوں گا، کیونکہ کمپنی یہ چاہتی ہے کہ جو آپ کے کلائنٹس ہیں، ایز اے ڈیلر ہمارے جو کلائنٹس ہیں، ہم صرف انہی کے لیے فیور مانگیں، نہ کہ ہم سارے لوگوں کے لیے فیور مانگنا شروع کر دیں۔ پھر بھی کسی جگہ پہ آپ اگر سٹک ہوئے، آپ میرے سے کانٹیکٹ ضرور کر سکتے ہیں۔ اگر میں کوشش کر سکتا ہوا آپ کے لیے تو میں آپ کی مدد کرنے کی ضرور کوشش کروں گا، لیکن میری پہلی پریفرنس یہی ہوگی کہ آپ کو جو کمپنی آپشن دے رہی ہوگی آن لائن سلیکشن کی طرف، یا کسٹمر سروس جب آپ سے کانٹیکٹ کر رہا ہوگا تو آپ ان کے تھرو سلیکشن کر سکتے ہیں۔ دوسری جو امپورٹنٹ خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے جو آلریڈی سوشل میڈیا پہ وائرل ہو چکی ہے، اور وہ ریلوے ٹریک کا ڈائیورژن ہے، یعنی جو انڈر پاس بننا ہے جی ٹی روڈ سے، جو کنیکشن ہے اس کے لیے انڈر پاس ضروری ہے لاہور اسمارٹ سٹی کو ملانے کے لیے، تو اس کے اوپر ڈائیورژن کے اوپر کام تیزی سے جاری ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا تصاویر بھی آ رہی ہیں، ویڈیوز بھی آ رہی ہیں۔ میں بھی چاہوں گا کہ ایڈیٹر یہاں پہ وہ لگا دیں کہ انڈر پاس جو ہے اس کی جو نئی لائن ہے جس کے اوپر ڈائیورٹ کر کے ٹرین نے چلنا ہے، اس کی تیزی سے کمپلیشن جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اس کے 3 سٹیپ ہوں گے جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلا سٹیپ تو آلریڈی چل رہا ہے، یعنی کہ نیا ٹریک۔ دوسرا سٹیپ جو پرانا ٹریک ہے اس کو اکھاڑ دیا جائے گا، اور یہاں پہ انڈر پاس کا کام جو ہے وہ شروع کر دیا جائے گا۔ جو تیسرا اور امپورٹنٹ سٹیپ ہوگا وہ یہ ہے کہ جو ہی انڈر پاس جو ہے وہ اس پہ ورکنگ کمپلیٹ ہوگی تو پرانا ٹریک جو ہے اس کو دوبارہ بحال کیا جائے گا، اس کے اوپر لائن بچھائی جائے گی، اور لاہور اسمارٹ سٹی کی جو مینجمنٹ ہے یہ سڑک تیار کرے گی
جی ٹی روڈ سے جو انڈر پاس کو ملا دے گی. تو یہ 3 سٹیپ ہوں گے اور پھر اوبویسلی جو انہوں نے ڈیورژن بنائی ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا. اس پہ 8 سے 9 ماہ کا عرصہ جو ہے وہ ریکوائر ہوگا اس سارے پروسیس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. ان دا مین ٹائم جو ہمارا بائی پاس کی طرف سے جو راستہ ہے اس کی اپروول بھی اویٹڈ ہے, تو ہوپ فلی وہاں سے بھی ہمیں کوئی گڈ نیوز مل جائے گی. لیکن بڑی اچھی بات یہ ہے کہ چیزیں پازیٹیو ڈائریکشن میں جا رہی ہیں, یعنی کہ ہم جی ٹی روڈ سے تو ڈائریکٹ ایکسیس لینے جا رہے ہیں, ہم انشاءاللہ جو ایسٹرن بائی پاس ہے وہاں سے بھی ڈائریکٹ ایکسیس جو ہے وہ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو یقینی طور پہ یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہوگی انویسٹرز کے لیے, اینڈ یوزرز کے لیے, سیلز پارٹنرز کے لیے, کمپنی کی اپنے لیے, کہ یہ مائل سٹون جو ہے وہ ہم اچیو کر پائیں گے. تو یہ 2 بیسیکلی میجر خبریں تھیں, لیکن جو سرپرائزز ہیں وہ اس کا سلسلہ آگے بھی چلتا رہے گا. اور وہ یہ ہے کہ کمپنی نے ڈیسیژن کیا ہے کہ کمپنی نے ایک ایونٹ کا, آپ نے دیکھا ہوگا پکچرز میں ایک ڈوم بنایا ہے, ایک ایونٹ کا وینیو وہ بنایا ہے, وہ انہوں نے ڈیسیژن کیا کہ وہ اوپن کرنے جا رہے ہیں اپنے سیلز پارٹنرز کے لیے, جتنے بھی ہمارے ڈیلر بھائی ہیں ان کے لیے, اور اپنے جو ممبرز ہیں یعنی جو پلاٹ ہولڈرز ہیں ان کے لیے, کہ اگر وہ کوئی بھی فنکشن کرنا چاہتے ہیں ان کو صرف کھانا باہر سے لانا پڑے گا, باقی بجلی وہاں پہ بہت بڑی وہاں پہ ایس ایم ڈی لگی ہوئی ہے, وہ بھی آپ انجوائے کر سکتے ہیں. وہاں پہ ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا ہے, اگر کوئی لائیو ایونٹ کرنا چاہتے ہیں اس کی فیسلٹی بھی وہاں پہ موجود ہوگی. آپ برتھ ڈے پارٹی کرنا چاہتے ہیں, ابھی رمضان آ رہا ہے, تو رمضان میں اگر آپ افطاری ارینج کرنا چاہتے ہیں تقریباً 250 لوگوں کی گنجائش وہاں پہ موجود ہوگی. تو آپ انتظامیہ جو ہے اس سے آپ کانٹیکٹ کر کے اس کی بکنگ کر سکتے ہیں. اور رمضان کے بعد بھی فری آف کاسٹ جو ہے آپ اپنے فنکشنز جو ہیں, منگنی ہے, شادی ہے, واٹ ایور فنکشن جو ہے, عقیقہ کی تقریبات ہیں, کوئی یو نیم اٹ, تو آپ وہ سارا وہاں پہ انجوائے کر سکتے ہیں. تو یہ الحمدللہ ایک بہت اچھی فیور آپ کو ملنے جا رہی ہے کہ آپ نے صرف کھانا باہر سے لانا ہے, بجلی بھی کمپنی کی, سٹنگ ارینجمنٹس بھی کمپنی کے, ہر چیز جو ہے وہ کمپنی آپ کو, لاہور اسمارٹ سٹی کی مینجمنٹ آپ کو اویلیبل کر کے دے گی. تو آپ اس کو انجوائے کریں ضرور. اگر آپ کو میری ہیلپ چاہیے اس میں کوئی بھی ایونٹ بک کرنے میں, تو انشاءاللہ میں آپ کی ہیلپ کروں گا. اس کے بعد جو دوسرا سرپرائز ہے, بڑی عید تک 2 جو مساجد ہیں بن رہی وہ ایکٹیو ہو جائیں گے انشاءاللہ. وہاں پہ باقاعدہ جماعت اور جمعہ جو ہے اس کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. بڑی خوبصورت مساجد جو ہیں اس کی تعمیر مکمل ہوگی, اور بڑی عید تک انشاءاللہ جو مساجد ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو جائیں گی. اس کے علاوہ جو بڑی خبر ہے وہ کرکٹ لورز کے لیے, جو آپ نے دیکھا تھا گراؤنڈ ایک جس کے اوپر کام چل رہا تھا, لاہور اسمارٹ سٹی نے 6.5 کروڑ کی جو خطیر رقم ہے اس سے فلڈ لائٹس جو ہے اس کا انتظام کرنا شروع کر دیا ہے. اور جون میں ہی وہاں پہ فلڈ لائٹ میں میچز جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گے. سٹارٹ میں جو میچز ہیں وہ میرا خیال ہے ٹیبل کے ٹورنامنٹس کیے جائیں گے, ساتھ ساتھ چونکہ اس کی پیویلین وغیرہ کی تعمیر بھی جاری رہے گی, تو پھر یہ جو ہمارا پی سی بی ہے وہ یہاں پہ نیشنل لیول کے میچز جو ہیں اس کا انعقاد کرنا شروع کر دے گا. تو یہ چیزیں بھی جو ہیں وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہیں. ہماری جو بیلٹنگ ہے 13 مئی کو اناؤنس کی گئی ہے, وہ بھی پایہ تکمیل تک پہنچے گی. اور پھر سیکنڈ بیلٹ میں جو لوگ ہیں انشاءاللہ وہ بھی 2-3 ماہ کے وقفے کے بعد, امید ہے اسی سال کے اینڈ میں آپ سیکنڈ بیلٹ کے جو لوگ ہیں وہ بھی مستفید ہو سکیں گے. تو یہ بیسیکلی ہماری ایک بڑی ہی امپورٹنٹ اپڈیٹ تھی جو میں چاہتا تھا یہ آپ کے ساتھ شیئر ہو. میری کوشش یہ ہے کہ میں ملک صاحب کے ساتھ بھی ایک انٹرویو جو ہے وہ ارینج کروں آپ کے لیے, لاہور اسمارٹ سٹی کے لیے بھی اور کیپٹل اسمارٹ سٹی کے لیے بھی, تاکہ فردر چیزوں پہ جو کلیئرٹی ہے وہ ہمیں مل سکے. ایونیو مارکیٹنگ کا چینل سبسکرائب کریں, اور اس طرح کی اچھی پازیٹیو خبریں جو ہیں وہ جاننے کے لیے آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں. ملکی حالات جو ہیں اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں تو تھوڑے سے برے ہیں, ٹینشن والے ہیں, لیکن انشاءاللہ تعالی امید ہے بہت جلدی یہ سٹیبل ہوں گے. اور جو ایک ایکٹیویٹی آپ دیکھنا چاہتے تھے پراپرٹی سیکٹر میں, پراپرٹی مارکیٹ میں, وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گی. میرا نام اطہر عباس ہے اور میرا تعلق ہے ایونیو مارکیٹنگ کے ساتھ.